یہ تھے جناب حافظ محمد شاہد فدا صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، بدگمانی اور اس کے معاشرے پر برے اثرات۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ ہم مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی، تحقیقی اور بصیرت افروز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا صمد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الورى وعلى كل نبي ورسول وملك مصفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك اسمه في ذات من تقدس ذاته وصفاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاح کے بعد آج کی انتہائی پروقار پرنور برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال خصوصی ایک نشست میں ہم سب کو رب العالمین نے
شرکت پانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا کرم اور اسی کی کمال مہربانی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی حضور حاضری کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا آپ نے موضوع سنا وہ ہے بدگمانی اور اس کے ہماری معاشرتی زندگی پر اثرات۔ احباب ذی وقار، یہ ہمارا پورا بدن، یہ ہماری مملکت، یہ ہماری سلطنت ہے۔ ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے اور ہونے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن ایک پورے سلطنت پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رائج کرنے سے قبل جس سلطنت کے ہم خود مختار اور مالک ہیں، بلا شرکت غیر کوئی دوسرا اس سلطنت کا والی نہیں، پہلے اس نظام کو اس اپنی سلطنت پر نافذ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ افراد کی تربیت کرنا کمال یہ ہے، افراد بڑھانا یہ کمال نہیں ہے۔ لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ کوئی باعث تعجب نہیں، تعجب اور حیرت انگیز تو یہ کام ہے کہ ہر فرد یاقوت کے موتی کی طرح، مرجان کے مونگے کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے بلند ترین ایک مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ امت مسلمہ کو دل کے میل کچیل سے ستھرا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم مسئول وکلکم راعی، تم میں سے ہر ایک بندہ ایک سلطنت کا نگران ہے، اور اس سلطنت اور مملکت کے بارے میں قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے تمہارا سارا نظام جسم کا درست ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بربادی کا شکار ہے تو پھر تمہاری جسم کی ساری سلطنت تباہی اور بربادی سے ٹوٹ پڑی ہے۔ فرمایا، سنو، الا وَإِنَّ هِيَ الْقَلْبُ، وہ جس ٹکڑے کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے بگڑنے سے پورا نظام سلطنت بگڑتا ہے اور جس کے سنورنے سے پوری مملکت کا نظام سنور جاتا ہے، فرمایا وہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے۔ دل کو عربی زبان کے اندر قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہے پلٹنا۔ یہ مختلف قسم کے پلٹے دن رات کے اندر کھاتا ہے۔ کبھی نیکی کے جذبات اتنے اپنے اندر رکھتا ہے کہ انسان اس کے جذبات کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، اور جب برائی کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے تو پھر شیطان کو بھی مات دے جاتا ہے۔ جب سخاوت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہاں سمندر روانہ کر دیتا ہے، اور جب بخل اور کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر رتی برابر مٹی اور خاک بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دل کی مثال یوں دی، فرمایا، کریشتم بارض فلات، جس طرح کہ ایک کسی پرندے کا پر ہو جو جنگل کی زمین کے اندر ہو،
تقلبها الریاح، جب ہوائیں چلیں تو اس پر کو، اس ریش کو کبھی ادھر پلٹائیں کبھی کیسے پلٹائیں۔ دل کی مثال بھی یوں ہی ہے کہ یہ دنیا کی ہوائیں دل کو الٹاتی اور پلٹاتی رہتی ہے، لیکن جو پر کسی چٹان اور پتھر کے نیچے آ جائے پھر ہوائیں جتنا چاہیں زور لگا لیں وہ اس پر کو پلٹا نہیں سکتی، الٹا نہیں سکتی۔ ایسے ہی جس بندہ مومن کا دل کسی پاک ہستی کی زیر نگرانی آ گیا پھر اب دنیاوی ہوائیں ان دلوں کو پلٹا نہیں سکتی۔ جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اپنے دلوں کی سرزمین کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضے میں دے دیا تو پھر وہاں دلوں کے اندر یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہماری بن چکی ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمدہ تربیت کے ذریعے ایک ماحول فراہم کیا، دوران تقریر آپ اس کا ایک طائرانہ منظر اپنی آنکھوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ اس معاشرے کے اندر نیک گمانی کی بنا پر کس قدر اچھے ثمرات تھے، اور آج بدگمانی کی وجہ سے ہم معاشی، اقتصادی، معاشرتی، سماجی، خانگی، تنظیمی ہر قسم کے مسائل کے اندر پریشان حال ہیں اور دن بدن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن جہاں ہمارے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ اور دیگر ہمارے اعضاء کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، وہاں پر ایک سوال ہمارے دل کے متعلق بھی ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کریم نے نصیحت فرمائی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ بے شک یہ کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ کان کے بارے میں مثلا یہ سوال ہوگا کہ اس کو کیا چیز سنائی اور اس کو کیا استعمال دیا۔ آنکھ کے متعلق سوال ہوگا کون سے نظارے اس کو دکھلائے اور ان آنکھوں میں کیا کیا تم نے بسایا۔ دل کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ اس دل کے اندر عقیدہ کیسا رکھا تھا، نظریہ کیسا پالا تھا، اس کے گمانوں کا سلسلہ کیسا قائم رکھا تھا۔ اس دل کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا۔ پتہ چلا دل کے اندر آنے والی واردات یہ محض واردات ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، دل کے عمل پر بھی مواخذہ ہوگا، اور اس دل کے بارے میں جب ہم سے سوال ہوگا تو وہاں پر رسوائی بھی ہو سکتی ہے اور سرخروئی بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جو سلامت آنکھیں لے کر آیا نجات اسے ملے گی، جو سلامت زبان لے کر آیا نجات اسے ملے گی، جو سلامت کان لے کر آیا نجات اسے ملے گی۔ نہیں، رب العالمین نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قیامت والے دن رب کی حضور سلامتی والا دل لے کر آیا نجات اسے ملے گی، رب کی رضا اسے نصیب ہوگی۔ اب دل کی سلامتی کیا ہے؟ ان مہلک اور موذی امراض سے اپنے دل کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا دل فساد کا شکار نہ ہو، سلامتی کا پیکر ہمارا دل رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دل کو تباہ کرنے والی بیماریاں بے شمار ہیں، حسد، کینہ، بغض، مسلمان بھائی سے نفرت، طرح طرح کے وسوسے، مختلف قسم کے خیالات۔ ان مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بدگمانی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ بڑا خوبصورت انداز خطاب ہے کہ اے اہل ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم، تمہیں پتہ نہیں کہ بسا اوقات کئی گمانوں کی وجہ سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. اس آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین نے جو ذکر کیا وہ ہم کچھ دیر کے بعد سنیں گے. یہاں ہم آج کا جو موضوع مجھے صاحبزادہ والا شان نے دیا، مجھے خود بھی اس کی تیاری کے دوران اپنی اس بیماری کا احساس ہوا. میں تو یہ سمجھتا تھا یہ ایک معمولی معاملہ ہے، لیکن نہیں، یہ ایک غیر معمولی حرکت ہے جس کی وجہ سے انسان تباہی و بربادی کے گڑھے میں جا پڑتا ہے. بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں گمان کہتے کسے ہیں. گمان کی تعریف سمجھانے سے قبل ایک مثال دوں گا کہ ہم دور سے ایک دھواں ہوا میں دیکھتے ہیں، دھواں اٹھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے. یہ ہمارا گمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نشانی یا علامت دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں تصور اپنے دل میں لانا، اس کا خیال اپنے دل میں لانا، اس کو گمان کہتے ہیں. کوئی ہم علامت یا نشانی دیکھیں جس کے نتیجے میں کسی شے کا تصور ہمارے ذہن میں جا گزین ہو جائے، ہمارے ذہن کے اندر مضبوط ہو جائے، اس کو گمان کہتے ہیں. گمان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی صورت ہے. گمان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی، بلکہ تین چیزیں آپ لیں: وہم، گمان اور یقین. جہاں گمان ہوگا وہاں ایک اور بھی جانب ہوگی. مثال کے طور پر ہم نے دھواں دیکھا تو ہمارے دل کے اندر خیال آیا کہ وہاں آگ جل رہی ہے. اگر اس آگ جلنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی جانب ہمارے ذہن میں ہے تو پھر وہ دونوں جانبوں کا ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ ان میں سے ترجیح کون سی پا رہی ہے، غالب ان میں سے کون سی ہے، بھاری ان میں سے کون سی ہے، وزن کس کا زیادہ ہے. تو جس کا وزن زیادہ ہوگا اس کو ہم گمان غالب کہیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری جانب ہوگی اس کو ہم وہم کہیں گے. آگے گفتگو کے دوران یہ سلسلہ ہمارا چلے گا. اور اگر دونوں جانبیں نہ ہوں، ایک ہی جانب ہو کہ ہم نے کہا کہ بس صرف اور صرف وہاں آگ ہے، آگ کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی تصور نہیں ہمارے ذہن میں آ رہا، تو پھر اس کو یقین کہتے ہیں. ہمارے ایمانیات کی بنیاد یقین ہے، وہم بھی نہیں، گمان غالب بھی نہیں. ہمارا جو بھی نظریہ ہے مسلمانوں کا، وہ نظریے کی اساس اور بنیاد وہ یقین ہے. پھر یقین کے بھی آگے کئی درجات ہیں: عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، بلکہ وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے گفتگو. گمان کی دو قسمیں ہیں. گمان کی ڈیفینیشن جاننے کے بعد گمان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اچھا گمان اور ایک ہے برا گمان. اچھا گمان کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں ہم جو گمان کر رہے ہیں اگر اسے پتہ چلے تو وہ ہم سے خوش ہو تو یہ اچھا گمان ہے، اور اگر اس کو پتہ چلے وہ ہم سے ناراض ہو اور برا منائے اور اس کی دل آزاری ہو تو یہ گندا گمان ہے، گمان بد ہے، بدگمانی ہے. اب ہم شرعی طور پر یہ پرکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا گمان اور برا گمان ان دونوں کا شرع مطہرہ کے اندر حکم کیا ہے. ہماری اس نشست کے اندر اس چیز کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بھی بات آئے ہم اپنے علماء سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، کرنے کی ہے کہ نہ کرنے کی ہے،
کرنے کی ہے تو فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، نہ کرنے کی ہے تو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو ان تمام اصطلاحات کا ہر مسلم کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ان اصطلاحات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق چلانے سے عاجز رہیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اپنے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، فرض کہتے کسے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، مکروہات کسے کہتے ہیں۔ یہ 11 اصطلاحات ہیں جن کو احکام شرع کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اس نشست کے اندر مستقبل میں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ اتنے علماء کی آمد و رفت رہی تو ان کے ان انقلاب اور اختلاف کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے آپ نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ ایک ہے احکام شرع اور دوسرا ہے احکام شرع کے مقاصد۔ ابھی آج ہم نے جو حکم شرع سننا ہے اس کا مقصد بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا گمان، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اچھا گمان کرنا فرض ہے، اور فرض کا تارک گناہ گار ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اچھا گمان کرنا فرض ہے، وہ کس کے بارے میں؟ اللہ کریم کے بارے میں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اچھا گمان قائم کرے۔ اس پر 2 حدیث مبارکہ سنیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد بھی کب فرمایا؟ قبل بموتہ بثلاث، دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں مرے کہ اللہ کریم کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ اچھا گمان رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کریم کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ میرا رب میری دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میرا رب مجھے معاف کرتا ہے، میرا رب مجھے رزق عطا کرتا ہے، میرا رب مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں اچھے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ گمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انا عند عبد ظنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اس وجہ سے بندے مسلم پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بہت ہی اچھا گمان رکھے، بالخصوص جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اس وقت اس کا گمان یہ ہو کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا اور اپنی رحمتوں سے بہرہوند کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ اعلان ہو کہ تمام لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے سوائے ایک کے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو مجھے رب کے بارے میں کامل یقین ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والا میں عمر ہی ہوں گا۔ یہ ہے رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ اور دوسرا ہے اچھا گمان کرنا واجب ہے، فرض سے نیچا درجہ آ جاتا ہے واجب کا۔ ہر بندے مسلم کے بارے میں پہلے آپ ذرا سمجھیے گا، مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک ہے عادل، عین الف دال لام۔ یہ عادل کا لفظ، اس کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں استعمال فرمائی، فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہے۔ اس حدیث مبارکہ بھی کی سمجھ آ جائے گی جب ہم عادل کا مفہوم سمجھیں گے۔ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جو بندہ ظاہری طور پر گناہوں کا اظہار نہ کرے، نیک اعمال اور نیک لباس اس کی زینت بنے، اور کوئی بھی برائی کا عمل اس کے بارے میں مشہور نہ ہو، لوگوں کو اس سے برائی وغیرہ نظر نہ آئے، ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ پاپی نہیں ہے گناہوں والا، یہ عاصی و نافرمان اور فاسق نہیں ہے، اس کا ظاہر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ عادل ہے۔ ان عادل لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ پھر اب ان عادل لوگوں کے کئی درجے ہیں، دیکھو صحابہ بھی عادل، اولیاء بھی عادل، علماء بھی عادل، صوفیاء بھی عادل، ہمارے بزرگان دین وہ بھی عادل، لیکن ان کی عدالت کے اندر تفاوت ہے۔ صحابہ کی عدالت کا مرتبہ بہت بلند و بالا، پھر اولیاء کی، پھر شہداء، صالحین، صدیقین، ان تمام کی عدالت ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں برا گمان کرنا بہت غلط بات ہے، اور اس برے گمان کے برے نتائج انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری یوں گزری کہ میں بار بار نفل نماز کی نیت کرتا، لیکن دل عبادت میں مزہ نہ پاتا، دل کو ایک عجیب سا اضطراب اور پریشانی لاحق ہو گئی، میں تھک ہار کر لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد مجھے آواز آئی، اے جنید تو نے ہمارے بندے کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے آج کی رات تجھے عبادت کا لطف نہیں ملا۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے تو کوئی غیبت نہیں کی۔ کہا کہ وہ ایک فقیر جو مسجد کے دروازے پہ کھڑا مانگ رہا تھا، جس کے چہرے سے عبادت و ریادت کے درخشندہ آثار نمایاں تھے، تو نے کہا تھا اپنے دل میں کہ اگر اس مانگنے کی بجائے یہ کوئی اور کام کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی نے عرض کیا پروردگار یہ تو میں نے ایک گمان ہی کیا تھا، اس کا اظہار تو میں نے کسی سے نہیں کیا تھا، یہ بات میں نے کسی سے کہی تو نہیں تھی، یہ غیبت تو نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جنید بغدادی میں تم جیسے لوگوں سے اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتا۔ پتہ چلا عام لوگوں کے درجات کچھ اور ہے اور نیک لوگوں کے درجات کچھ اور ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے فرمایا جا کر اس فقیر سے معافی مانگو۔ میں جب اس فقیر کی تلاش میں گیا تو وہ دریا کے کنارے جہاں یہ سبزی فروش اپنی سبزیاں دھوتے ہیں، ان کے دھونے کے دوران جو پتے گرتے ہیں وہ ان پتوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر ساتھ ہی مجھے کہا اے جنید آئندہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اتنی بھی بات رب العالمین ایسی ہستیوں سے گوارا نہیں کرتا، پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ جو لوگ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اولیاء کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، بزرگان دین کے بارے میں مختلف قسم کے اول فول کہتے ہیں، پھر ان لوگوں کو عبادت میں لطف ملے تو کیسے ملے؟ ان کی عبادتیں قبول ہوں تو کیسی قبول ہوں جب ایک عام فقیر کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی ایسا خیال لائے تو رب العالمین نے ان سے اس رات عبادت کا مزہ چھین لیا۔ تو پھر آپ خود ہی اپنے دل میں اس عقیدے کو راسخ کریں کہ اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم میں سے اگر کسی فرد کا نظریہ صحابہ کرام کے بارے میں منفی ہوا تو پھر اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ ان اولیاء کا عادل ہونا، ان کو عادل ہم نے کہا اور صحابہ کرام کو عادل مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو یہ دوسری صورت میں نے ذکر کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو عادل ہیں
یعنی جن کا ظاہر نیک ہے ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم ان کے منہ سے کوئی بات سنو اور تمہیں اچھی نہ لگے، یا تم ان سے کوئی عمل دیکھو اور وہ عمل تمہیں اچھا نہ لگے، تو اس کا صحیح کوئی مطلب نکالا کرو، ان کے بارے میں غلط گمان نہ کیا کرو۔ پھر سے ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم ان نیک لوگوں سے کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اچھی نہ لگے، یا کوئی ایسا عمل دیکھو جو تمہاری نگاہوں میں اچھا نہ ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس بات کا کوئی اور مطلب اور تعویل نکالو اور ان کے اس عمل کا کوئی اور محمل تلاش کرو، یا پھر یہ تصور کرو کہ میرے دیکھنے اور سمجھنے میں مجھے غلطی لگی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا واجب ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا اپنے آپ کو گمان سے دور رکھو، کیونکہ گمان یہ جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ منافقین کی طرف دیکھی تھی سورہ نور، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے بارے میں رب العالمین نے کس کی برات کا اعلان کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت صفوان کے ساتھ قافلے سے بچھڑ جانے کے بعد حضرت صفوان ان کو لے کر چلے، اور جب منافقین نے دیکھا کہ ایک جوان عورت ایک جوان مرد کے ساتھ آ رہی ہے، حالانکہ وہاں ایک اونٹنی پر سوار ہے اور صفوان اونٹ کی مہار پکڑے جا رہے ہیں، منافقین نے طنز کرنا شروع کر دیا، تہمت لگا دی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان مومنین کے بارے میں جو منافقین کی باتوں میں آ کر انہی کے ہم نوا ہو گئے تھے، رب العالمین نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے مومنو، کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم یہ کہتے کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی بات کریں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ولولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں ایسا ہوا جب مومنوں نے یہ بات سنی تھی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان دل میں قائم کرتے۔ اب اس سے پتہ چلا پارساں اور پرہیزگار لوگوں پر اس طرح کی بدگمانی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ منافقت کی روش ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اور منافقوں کی اس فضا کے اندر جو مسلمان پریشانی کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی باتوں میں آ گئے تھے، رب العالمین نے ان کو ڈانٹا ہے اور فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آئندہ تم میں سے کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ اب یہاں آپ اندازہ لگا لیں پارساں عورتوں پر اور پارساں مردوں پر جب منافقین نے یہ گمان کیا اور غلط گمان کیا، بدگمانی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ والآخرہ، ان پر لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ گندی باتیں وہی کرتے ہیں جن کے دل گندے ہیں، اور جن کے دل گندے ہیں گندی باتیں انہی سے سنائی دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندے دل سے گندے گمان کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا، بالخصوص وہ مومن جن کا ظاہر صاف ہے، نیک ہے، عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں برا گمان کرنا گناہ ہے اور اچھا گمان کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی، یہ مومنوں کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ اور ایک ہے ان لوگوں کے بارے میں برا گمان کرنا
ذرا توجہ کیجئے گا، اب یہ صورت ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، یہ ساری چیزیں ہم میں سے چند ایک ہی ہوں گے، اکثریت کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ ہم جرنل انداز میں بہت کچھ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ ایک محکمے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ بس جی وہ محکمہ سب فراڈ پہ مبنی ہے۔ دکانداروں کی بات کریں، او جی یہ تو اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتے۔ مختلف قسم کے ججوں کی بات کریں، او جی ان سے انصاف کی توقع کہاں۔ ڈاکٹروں کی بات کریں، او جی یہ صحیح علاج کیوں کریں۔ اور ہمارے طبقہ علماء کے بارے میں، او جی یہ تو رشوت خور ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ مختلف قسم کے یہ باتیں بھی ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن ان میں کچھ گنجائش ہے جب ان کو جرنل پوزیشن میں گفتگو کی جائے، ایک ظاہر کو مد نظر رکھ کر عمومی انداز میں گفتگو کی جائے تو اس میں کچھ رعایت ہے، لیکن اگر نام لے کر کی جائے کہ اسلم نامی ایڈوکیٹ، فلاں نامی عالم، وہ ایسا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ذرا سوچئے گا کہ ہم جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، اگر تو وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں فاسق معلن کہتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، پھر جیسا وہ کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں گمان کرنا درست ہے۔ اس گمان کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اور پہلے بزرگان دین نے، مفسرین نے جو مثالیں دی ہیں وہ ان کے دور کے مطابق تھیں۔ مثلا ایک بندہ ہے تو مسلمان، یہ لیکن شراب خانے میں آتا جاتا ہے تو مسلمان لیکن چکلے میں آتا جاتا ہے تو مسلمان لیکن برے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کی بنا پر اس کے بارے میں برا گمان کرنا یہ درست ہے، یہ گناہ نہیں۔ لیکن اس درست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے بارے میں عیب جوئیاں کرتے رہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں۔ یہاں گمان کرنا مباح ہے، آگے گمان کا اظہار کرنا یہ درست نہیں۔ یہ وہ صورت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں بدگمانی کرنا مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لیں تو گناہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جو بدگمانی اپنے دل میں لائیں پھر ہم آگے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اس کو شراب خانے میں جاتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، ان چیزوں کو آگے پھیلانا یہ منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ وہ ہے تو مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کرنا واجب ہے، اس کی جان بچانا واجب ہے، اس کا مال بچانا واجب ہے۔ اب یہ مسلمان جب اس دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے پردہ دری کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی چادر کو تار تار کر رہا ہے اور اب گناہ میں ملوث ہو گیا۔ محض بدگمانی یہاں گمان نہیں، اس بدگمانی کو آگے پھیلانا یہ گناہ ہے۔ یہ چند ایک قسمیں میں نے بیان کی، لیکن آپ کے سامنے ایک وہ بھی بدگمانی کی صورت بیان کرتا ہوں کہ جس کو اپنانا چاہیے۔ ہے بدگمانی لیکن اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احترسوا من الناس بسوء الظن، اے لوگو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت لوگوں سے بچاؤ، لوگوں سے بچانے کی تدبیر کرو برے گمان کے ذریعے۔ یہاں برا گمان، بسوء الظن، سوء الظن برا گمان، سرکار نے فرمایا برے گمان کے ذریعے اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان لوگوں سے بچانے کی کوشش کرو، تدبیر کرو۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں جو ہمارے مفسرین کرام نے ایک مثال دی ہے، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی مسلمان ہیں اور ہیں بھی نیک، اب وہاں پر ہماری دکان ہے، نماز کا وقت ہو گیا
تو اب اگر ہم نماز کے وقت کے دوران مسجد میں نماز پڑھنے یوں آئیں کہ دکان کھلی چھوڑ کر آ جائیں، وہاں کوئی نگران بھی مقرر نہ کریں اور اس کا شٹر بھی ڈاؤن نہ کریں، تو پھر خطرہ ہے نا کہ کہیں پڑوسی مال نہ چرا لے۔ اب یہاں پر مال کے چرانے کے بارے میں گمان کرنا یہ اچھا گمان ہے کہ برا؟ یہ برا گمان ہے، لیکن اس برے گمان پر عمل کرنا چاہیے کہ اس برے گمان کے ذریعے اپنے مال کو بچانا چاہیے کہ یہ خطرہ کہ اگر دکان کھلی رہی، دروازہ کھلا رہا، چوری کا خدشہ ہے، یہ لوگ بیٹھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ چوری نہ کر لے، یا آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اب ہم سب لوگ جو یہاں آئے ہیں ایک دینی پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں، ہم سب نے اپنے جوتے اگر دروازے پہ اتار دیے تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں گمان تو نہیں نہ رکھنا چاہیے کہ میرا جوتا کوئی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے باوجود مجھ سمیت ہم نے آگے کیبنوں میں جوتے کیوں رکھے؟ کیونکہ یہاں یہ گمان ہے، اور یہ اچھا گمان نہیں، برا گمان ہے، یار کہیں کوئی میرا جوتا اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ایسے مقامات پر دنیاوی معاملات میں، اپنے معاشی مسائل کے اندر، اپنی جان، مال اور عزت کے حوالے سے برے گمان پر عمل کرنا چاہیے، اور اس برے گمان کے مطابق کوئی تدبیر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ کیا یہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں آ گئی؟ ہم اس پر دن رات عمل کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں کوئی خدشہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر، یہاں ایک اور صورت بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور یہ بہت اس دور کے اندر بھلائی کا کام ہوگا، وہ یہ کہ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ بھولا بھالا ایک انسان ہے، اس کو اس معاشرے کا نہیں پتہ، لوگ کس طریقے پر داؤ فریب سے دوسروں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بے وقوف اور الو بنا کر ان کا ستیہ ناش کر جاتے ہیں۔ تو ہم اس بھولے بھائی کو یہ کہتے ہیں، یار اس شخص سے بچ کر رکھنا، بچ کر رہنا، مجھے اس کے بارے میں برا گمان معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہے، وہاں پر مقصد ان دونوں کے درمیان نفرت دلانا نہیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے جان، مال اور عزت کو بچانے کی تدبیر ہے، تو یہ بھی وہ برا گمان ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور اس کے اپنانے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ برا گمان کرنا نہ صرف کہ جائز ہے، بل موجب السلامہ، بلکہ یہ سلامتی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر مثال کے طور پر ہمارے ہاں کرائے پہ مکان دینے کا رواج ہے، دکانیں ہم کرائے پہ دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ آیا کرائے پہ مکان لینے کے لیے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خدشات معلوم ہوتے ہیں، تو ہم اس اپنے بھولے بھائی مالک کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یار اس کی بجائے کسی اور کو دکان دے دینا۔ تو پھر یہ بھی اگر نفرت پھیلانا مقصود نہیں ہے تو پھر یہ بھی بدگمانی جائز ہے، نہ صرف کہ جائز ہے بلکہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلا ہے، بشرطے کہ یہاں خواہش نفس کار فرما نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو یہ گمان کے آپ نے شرعی احکام سنے۔ اب جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی ہے اس کے حوالے سے ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو۔ اس پوری آیہ مبارکہ کو اگر قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں ہوتا، یا آیہ مبارکہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہوتی، میں آپ کو دکھاتا۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ کریم نے برے گمان، کثیرا من الظن، کثرت گمانوں سے بچنے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک کچھ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں تمہارے گمان، اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو، کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہاں گمان کے بعد گمان کرنا منع، برا گمان جس کا ذکر ہوا، برا گمان کرنا منع، برے گمان کے بعد اللہ نے فرمایا تجسس کرنا منع، تجسس کے بعد اللہ نے فرمایا غیبت کرنا منع۔ اس سے پتہ چلا کہ تجسس اور غیبت
ان دونوں کی طرف رسائی ہوتی ہے برے گمان کی وجہ سے۔ لہذا ہمارے اللہ نے پہلی بار ہی ہمیں فرما دیا کہ تم کثیر گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب دل کے اندر بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو دل اسی پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کی تحقیق کے درپے ہوتا ہے، اور جب اس کی تحقیق کے درپے ہوتا ہے تو تجسس کرتا ہے، اور تجسس کرنا، ٹو لگانا، یہ اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے۔ اور جب ٹو لگاتا ہے پھر اس حوالے سے وہ کسی سے بات کرتا ہے، اور اگر یہ بات اس کی عدم موجودگی میں کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بدگمانی ہمیں تجسس کی طرف اور تجسس ہمیں غیبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے غیبت سے پہلے نہیں روکا، تجسس اور ٹو لگانے سے پہلے نہیں روکا، بلکہ سب سے پہلے بدگمانی سے روکا ہے۔ میں اس آیہ مبارکہ کا آپ کو شان نزول ذرا سناتا ہوں۔ مفسرین کرام علامہ ساوی علیہ الرحمہ نے بھی اور دیگر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مجاہدین کے درمیان سفر کے دوران ان کے رہن سہن کا اور ان کے چلنے کا بندوبست یوں فرماتے کہ تین تین بندوں پر ایک گروہ بنا لیتے۔ دو بندے موسر خوشحال ہوتے اور ایک بیچارہ جو تنگ دست ہوتا، اس تنگ دست کو ان خوشحال لوگوں کے ساتھ لگا دیا جاتا، یہ ان کی خدمت کرتا، برتن صاف کرتا، کھانے کا انتظام کرتا، پہلے جا کر ان کے لیے رہن سہن کا انتظام کرتا، اور وہ دوسرے دو اپنی مالی حوالے سے اس کی مدد کرتے۔ یہ صورتحال آپ کے ذہن میں آئی۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تنگ دست تھے، خوشحال نہ تھے، ان کو دو خوشحال لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اب قافلے نے ایک جگہ پر رکنا تھا، ان دونوں نے حضرت سلمان کو کہا کہ تم پہلے چلے جاؤ اور وہاں جا کر کھانا وانا تیار کرو جا کے، تاکہ ہم جب پہنچے تو کھانا کھائیں اور پھر آرام کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چل پڑے۔ جس جگہ پر قافلے نے رکنا تھا وہ وہاں پہلے پہنچ گئے، لیکن یہاں نامت عینا، ان کو نیند زیادہ آئی، آنکھیں ان کی غالب آ گئیں، نتیجتاً ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ سو گئے۔ جب قافلے والے اس منزل پہ پہنچے تو ان دونوں صاحبوں نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان کوئی کھانا تیار کیا؟ سلمان نے کہا معذرت، مجھ پر اتنی شدت کی نیند کا غلبہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، میں کھانا تیار نہیں کر سکا۔ اب انہوں نے کہا جاؤ پھر سلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں سے کوئی کھانا وانا ہمارے لیے لے آؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ کی طرف ان کو بھیجا کہ جاؤ اسامہ کے پاس اور ان سے پوچھو کوئی بچا کھچا کھانا ہے تو وہ تمہیں دے دے۔ وہ حضرت اسامہ کے پاس گئے تو اسامہ نے جواب دیا کہ اب تو کوئی کھانا نہیں بچا۔ حضرت سلمان یہ ساری صورتحال سے گزرنے کے بعد اپنی ان دونوں ساتھیوں کی طرف پلٹ کر گئے اور جا کر ان کو یہ ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانے پینے کا سامان تو تھا، ولیکن قد بخلا، لیکن آج اس نے کنجوسی کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدگمانی، اور بدگمانی کی بنا پر غیبت اور بہتان ہے۔ پہلے ان کے دل میں بدگمانی آئی کہ اسامہ کے پاس کچھ ہے لیکن اس نے دیا نہیں، انہوں نے صرف بدگمانی نہیں کی بلکہ بدگمانی کا آگے اظہار کیا، اور جب بدگمانی کا اظہار کیا تو حضرت اسامہ وہاں موجود نہ تھے، یہ بن گئی غیبت۔ اب یہاں حضرت سلمان کو وہ کہنے لگے جاؤ فلاں 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 صحابی کے پاس، شاید ان سے کوئی کھانا مل جائے۔ وہ سب کے پاس گئے لیکن کہیں سے نہ ملا۔ وہ حضرت سلمان کو کہنے لگے تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر تمہیں رواں چشمہ پانی پر بھی بھیجا جائے تو وہ چشمہ بھی تمہیں دیکھ کر خشک ہو جائے گا۔ حضرت سلمان پر انہوں نے یہ بات کر کے اور ان کا دل دکھا دیا۔ اب یہ دونوں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تمہارے منہوں سے گوشت کی بو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گوشت کہاں، ہمیں تو لقمے روٹی بھی نصیب نہیں ہوا، گوشت ہم کہاں سے کھائیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسامہ کا گوشت نہیں کھایا؟ کیا تم نے ان کی غیبت نہیں کی؟ اس موقع پر اللہ کریم نے یہ مبارکہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گناہوں میں سے کچھ گمان گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ان کا یہ گمان ان کو پریشان کر بیٹھا۔ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول جب ہم نے سنا تو ہمیں پتہ چلا ہماری صورتحال کیا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے فون ریسیو نہیں کیا، 2-3 مرتبہ کال کرنے کے بعد، فون کرنے کے بعد ہمارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو ہم نے ملاقات کا ٹائم دیا، وہ بر وقت نہ پہنچا یا آ نہ سکا، ہمارے دل میں کیسے خیالات آئے؟ اور گھروں کے اندر صورتحال دیکھیے کہ اگر وہاں شوہر اپنی ماں کی طرف مائل ہے تو بہو ساس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے تو ساس کے دل میں بہو کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک استاد چند سٹوڈنٹ میں سے، چند شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی طرف زیادہ دلچسپی لیتا ہے تو باقی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر کسی دفتر یا کسی جگہ سے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے تو ہم کسی فرد یا افسر یا کسی شخص کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں پال لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ بدگمانی ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، وہ بھی اسی سورہ حجرات کی جو یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے 3-4 آیت قبل کا ہے۔ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ مسلمان ہیں۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے بنو مصطلق، یہ ایک قبیلہ ہے جن کے ساتھ غزوہ بنو مصطلق ہوا تھا۔ اس غزوے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وہاں کی صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، سرکار کا قاصد آ رہا ہے۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اپنا عرب کا کلچر اپنا کر گھروں سے باہر نکل آئے، تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، گلے میں تلواریں لٹکائی ہوئی، یوں استقبال کرتے ہوئے وہ باہر نکلے۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا اور ان کا زمانے جاہلیت میں تعلق اچھا نہ تھا، بلکہ دشمنی تھی۔ ان کے دل میں بات آئی، یہ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو میرے مارنے کے در پہ ہیں۔ اب یہ غلط گمان ان کے دل میں آیا۔ اس حالت کو دیکھ کر یہ ولید واپس لوٹ پڑے، اور اس بات کی بنا پر، اس غلط گمانی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، بلکہ وہ تو میری جان کے دشمن بن گئے۔ آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے ایک قافلے کو، ایک لشکر کو تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نمائندہ آیا تھا، ہمیں دیکھ کر واپس پلٹ گیا، ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں کوئی غلط خبر پتہ چلی، اور آپ نے پیچھے سے اپنا خط روانہ کر دیا جو اس نمائندے کو ملا، اور وہ راستہ بدل کر واپس چلا گیا۔ وہ بھی وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے ان سے جب سنا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسی تیسی تو کوئی بات نہیں، ہم تو ان کے استقبال کے لیے نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حقیقت حال ہماری آسانی کے لیے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ آپ نے خالد ابن ولید کو چپکے سے روانہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق یہاں ہیں، تم وہاں جا کر دیکھو کیا صورتحال ہے، اگر تو درست ہے تو فبیہا، اور اگر ان کی کافرانہ روش ہے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ تمہارا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہ وہاں گئے، مغرب کا وقت تھا، اذانیں ہو رہی تھیں، لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ خالد ابن ولید ان سے جا کر ملے اور انہوں نے اپنا مال زکوٰۃ خوشی سے پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ واپس لوٹ کر آئے اور ساری صورتحال کو عرض کر دیا۔
تو اللہ کریم نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ یہ ولید نے جو کام کیا یہ کام گناہ ہے، اس کو اللہ نے فسق کہا، یہ فاسقوں والا کام ہے کہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر پھر آگے آ کر چغلی کھار جانا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم نادانی میں کسی قوم پر حملہ آور ہو جاتے، پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پر تم شرمندہ ہو جاتے اور پچھتاتے۔ یہ تو تم پر کرم ہے ان فیکم رسول اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام تمہارے درمیان جلوہ گر تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا، کوئی بھی بات تمہیں پتہ چلے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کرو اس پر تم نے عمل نہیں کرنا۔ یہی نصیحت اللہ کریم نے اس اسلامی معاشرے کے لوگوں کو کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کے بارے میں تیرے پاس ٹھوس دلائل نہیں ہے اس بات کے پیچھے مت پڑ۔ کَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ کوئی بات ہم نے اگر کسی سے سنی ہے تو لہذا بدگمانی کا بھی ایک طریقہ ہے، اگر کہیں بدگمانی کرنی ہے تو بدگمانی کرنے سے قبل غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بدگمانی بنتی بھی ہے یا نہیں۔ مفسرین نے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ بدگمانی کرنے کے بارے میں انسان محتاط رہے، اگر کہیں بدگمانی کرنی ہی پڑی ہے تو بدگمانی کرنے سے پہلے غور و فکر کرے کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ موضوع تو پھیلتا جا رہا ہے، یہ سمٹنے میں نہیں آتا۔ آخر میں چند ایک باتیں، کیونکہ ہمارا ایک موضوع کے اندر ایک تھا کہ آپ نے پڑھا تھا اثرات بد، برے اثرات۔ آپ کو بتاؤں وہ برے اثرات کیا ہیں جن کو شاید ہم برا نہ سمجھیں، لیکن یہ چیزیں ہماری عبادت کی ساری زینت کو برباد کر دیتی ہیں، چہروں کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، اس کو اگر پتہ چل گیا تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ تو ہم کس کی دل آزاری کر رہی ہیں؟ ایک بندہ مومن کی۔ اور آپ کو پتہ ہے مومن کی دل آزاری کرنے کا وبال کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے رب العالمین کو دکھ پہنچایا۔ اللہ اکبر! ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ہمارے اور دوسرے معاشرے میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو بڑا گناہ تو یہ ہوا کہ ہم نے ایک بدگمانی کی اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی دل آزاری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوگی۔ اب بتائیے سرکار کے دل کو ہم نے دکھ پہنچایا تو پھر کون سا نیکی کا کام کیا؟ اور دوسرا، اگر ہم نے جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، اگر ہم نے اس کی عدم موجودگی میں اگر کسی کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو یہ غیبت ہو گئی کہ نہیں؟ اور غیبت کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یوں ہے جس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر غیبت کرنا تمہیں کیسے پسند ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے بدگمان کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے۔ شیطان کے بڑے مکروں میں سے ایک مکر یہ ہے، وہ ایک بندہ مسلم کو دوسرے بندہ مسلم کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان رنجشیں رہیں، عداوتیں رہیں، بغض رہیں۔ تو یہ بدگمانی دلوں میں لانا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو دل صرف بدگمانی پر نہیں اکتفا کرتا، بلکہ وہ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔
جب حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کریں گے یہ ٹو لگانا ہے، اور ٹو لگانا تجسس ہے، اور تجسس تو کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا اس بدگمانی کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے چلے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدگمانی سے بغض، نفرت اور حسد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بغض، نفرت اور حسد مسلمانوں کے بارے میں جب دل میں پیدا ہو جائیں تو یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک اور نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ بدگمانی کی فضا جہاں عام ہو جائے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، سلطنت کی سلطنت بگڑ جاتی ہے، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بدگمانی کی بنا پر طلاق کی نوبت عموماً گھروں میں آتی رہتی ہے۔ بدگمانی، اور ایک اور اس کا نقصان جو اس سے بڑا ہے کہ بدگمانی سے بدگمانی کرنے والے کو سکون نہیں ملتا، جبکہ اچھا گمان کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب دل میں بار بار بدگمانی کا سرکر چلتا رہے گا، دل مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، دل کے وال بند ہو سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور موذی امراض دل کے اندر جنم لے سکتے ہیں۔ اور مومنوں کے بارے میں اچھا گمان دل کو زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات سن لیجئے، وہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ اعتکاف کے دنوں میں آپ مسجد کی دہلیز کے اندر تھے، اور مسجد کے دروازے کی چوکھٹ پر ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صفیہ سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی اور صفیہ کی گفتگو کے دوران وہاں دو صاحبوں کا گزر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو گزرتا ہوا دیکھا، وہ دو قدم دیکھ کر آگے کو چلے۔ آپ نے فرمایا علی رسلکما، تم دونوں ذرا رکو۔ وہ دونوں رک گئے تو آپ نے فرمایا ہاذی صفیہ، یہ حضرت صفیہ میری زوجہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا کہنا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ہمارے دل میں تو ایسا تیسا کوئی خیال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری، انسان کے جسم کے اندر شیطان یوں گردش کرتا ہے جس طرح کہ خون پورے بدن کے اندر گردش کرتا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی بدگمانی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کرے پھر وہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ہمارے اسلام کا یہ ضابطہ ہے اتقوا مواضع التہمہ، کہ ایسی جگہوں میں نہ جاؤ جہاں دیکھنے والے تمہارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے کڑکتی دھوپ کے اندر جب یہاں مکہ اور مدینہ منورہ کے سارے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کو گلی کے اندر کھڑا ہو کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جب دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کون ہو؟ کہا ہم میاں بیوی۔ کہا یہاں کھڑے کیا باتیں کر رہی ہو؟ کہا کہ ہم اجنبی لوگ ہیں، یہاں کوئی مکان ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں مکان نہیں مل رہا تو کوئی اور جگہ ہمیں بات کرنے کی موقع نہیں ملا، ہم نے یہی دیوار کا سہارا لے کر بات کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں درے مارتا، کیونکہ تمہاری اس گفتگو یوں گلی میں کھڑے ہو کر کرنے سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسی تیسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ ان کا بدگمانی میں مبتلا ہونا گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ ہم ایسا کام کیا کریں کہ ہماری وجہ سے لوگ نیکیوں میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ہی واقعہ صرف بیان کر دوں، پھر اس کے بعد اس موضوع پر کبھی موقع ملتا ہے گفتگو کرنے کا اور کبھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔
حضرت امام یافعی، ایک ہے شافعی، یہ امام یافعی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا کتنا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ وہ فلاں جو شخص تھا بغداد کا رہنے والا، وہ جو اولیاء اور صوفیاء کا دشمن تھا، اب وہ دوبارہ سے اولیاء اور صوفیاء کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور ان سے محبت کرنے والا بن گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک روز جمعہ کا دن تھا، میں مسجد میں حاضر تھا، صوفیاء کا گروہ بھی موجود تھا، تو وہاں جمعہ کی نماز ہوئی تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد فوری طور پر جوتے اٹھا کر مسجد سے باہر نکل پڑے۔ میں نے دل میں خیال کیا یہ صوفی بنا پھرتا ہے، اس کے پاس تو مسجد میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے ٹائم نہیں۔ میں نے کہا میں پیچھا کروں گا، یہ دیکھو بدگمانی ہو رہی ہے، میں پیچھا کروں گا۔ بدگمانی کے بعد کیا ہوا؟ ٹو لگنا شروع ہو گئی، دوسرا گناہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ حضرت بشر حافی ایک دکان پر گئے، انہوں نے نرم میدے کی روٹیاں لگوائیں۔ میں نے کہا اس صوفی کو کھانے کی پڑی ہے۔ وہ وہاں سے آگے چلے، کباب کی دکان پر آئے تو انہوں نے وہاں پر 4-5 کباب خریدے۔ میں نے کہا صوفی کو تو جناب آج بہت زیادہ ہی کھانے کی لذت پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ آگے چلے تو حلوائی کی دکان پر آئے، یہاں فالودہ خریدا، اور میرے دل کے اندر اور بدگمانی بری طرح پیدا ہوتی گئی۔ میں نے کہا میں بھی آج ٹو لگا کر رہوں گا، یہ کرتے کیا ہیں؟ وہ جنگل کی طرف، کھلے میدان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا اس صوفی کو مرغزار اور سبزہ زار میں اور چشموں کے سامنے آج سہانے موسم کے اندر کھانے کا دل کر رہا ہے، صوفی بنا پھرتا ہے۔ میں نے پیچھا کیا، چلتے 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 وہ ایک گاؤں میں گئے۔ ایک گاؤں کے اندر وہ ایک شخص بیمار تھا، حضرت بشر حافی اس کے پاس بیٹھے، وہ روٹیاں، وہ کباب، وہ فالودہ اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ میں کل آیا، جب لوٹ کر آیا تو حضرت بشر حافی جا چکے تھے۔ میں نے بیمار سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہا یہ بشر حافی، اور یہ ہر جمعے کو آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب وہ کہاں گئے؟ کہا کہ وہ بغداد چلے گئے۔ میں نے کہا یہاں سے بغداد کتنا دور ہے؟ اس نے کہا یہ تو کم از کم 150 میل دور ہے۔ اب وہ کہتا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور جانے کے لیے سواری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اس بیمار نے کہا تم یہاں رک جاؤ، اگلے جمعے کو وہ پھر آئیں گے۔ چنانچہ اگلے جمعے کو حضرت بشر حافی پھر گئے، وہی طریقہ اپنایا۔ اس شخص کو وہاں بیٹھا ہوا پایا تو وہ بیمار کہنے لگا حضور یہ آپ کے ساتھ آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ کیا لینے آیا تھا؟ وہ کہتا میں نے ساری حقیقت حال عرض کر دی۔ میں نے کہا حضور میں معافی مانگتا ہوں، اب آپ جب بغداد جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ عصر کے وقت ہم چلے، پل بھر کے اندر جناب بشر حافی مجھے بغداد بھی لے آئے اور میرے گھر بھی پہنچا دیا، اور مجھے کہا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بدگمانی۔ ہم کسی شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ بابا کیا کر رہا ہے، یہ فلاں کیا کر رہا ہے، کوئی نماز کے دوران رو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ریاکار ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا جب کسی کو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا دیکھو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ بخدا میں نے ایک شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی اور 1 سال تک مجھے رونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ گفتگو ہوئی اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کے بارے میں خصوصی طور پر اور عام مسلمانوں کے بارے میں عمومی طور پر بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدگمانی صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ کئی گناہوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہر قسم کے گناہوں سے ہمارے سینوں کو پاک کرے اور ہمیں اپنا سینہ پاک رکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔